السلام علیکم دوستو، اردو کہانی میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ہماری مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ایک حکیم نے اپنی کتاب میں لکھا کہ اگر تربوز کے فوری بعد دودھ پیا جائے تو انتڑیوں میں شدید قسم کا درد پیدا ہوتا ہے۔ ایک بادشاہ نے طبیب کو حکم دیا کہ ایک ایسی کتاب لکھو جس میں ہر بیماری کا ذکر کیا گیا ہو۔ طبیب نے کہا، اے بادشاہ سلامت، میں کتاب لکھوں گا، مگر مجھے اس کتاب کو لکھنے کے لیے وقت درکار ہوگا۔ بادشاہ نے طبیب سے کہا کہ جتنا بھی وقت لینا ہے لے لو، مگر یہ کتاب مجھے ہر صورت میں چاہیے۔ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی گئی اور کتاب لکھنے کا کام شروع ہو گیا۔ حکیم نے سب سے پہلے بیماریوں کے نام لکھے، اس کے بعد ان بیماریوں کی وجوہات اور ان کا علاج لکھا گیا، اور آخر میں 2 متضاد چیزوں کو کھانے کے نقصانات لکھے گئے۔ 3 سال کے عرصے میں کتاب مکمل کی گئی۔ بادشاہ کی خدمت میں جب وہ کتاب پیش کی گئی تو بادشاہ بڑا خوش ہوا اور کتاب کی تفصیل کے ساتھ پڑھنے شروع کر دیا۔ آخرکار بادشاہ کتاب کے ایک ایسے صفحے پر پہنچا جہاں 2 متضاد چیزیں کھانے کے نقصانات لکھے ہوئے تھے۔ اچانک بادشاہ ایک ایسے صفحے پر پہنچا جہاں لکھا ہوا تھا کہ اگر تربوز کے بعد فوری طور پر دودھ پی لیا جائے تو انتڑیوں میں شدید قسم کا درد پیدا ہوتا ہے۔ بادشاہ نے دل میں سوچا، یہ کیا بات ہوئی؟ دودھ اور تربوز دونوں صحت کے لیے مفید ہیں، تو پھر تربوز کے بعد دودھ صحت کے لیے مضر کیوں نہیں؟ بادشاہ نے حکیم کو دربار میں بلایا اور کہا، تم نے جو اس صفحے پر لکھا ہے اس کو عملی طور پر مظاہرہ کیا جائے۔ اگر تمہاری یہ بات جھوٹ ثابت ہوئی تو تمہیں پوری سزا دی جائے گی۔ بادشاہ نے حکم دیا اور ایک غریب کسان پر تجربہ کیا گیا۔ کسان کو سب سے پہلے تازہ تربوز کھلایا گیا اور اس کے بعد دودھ پلایا گیا۔ اب سب انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ کب کسان کی انتڑیوں میں درد شروع ہو، مگر 2 گھنٹے گزر گئے اور کسان کو کچھ بھی نہ ہوا۔ بادشاہ نے غصے سے حکیم کی طرف دیکھا اور حکم دیا کہ حکیم کو گرفتار کیا جائے اور سولی پر لٹکا دیا جائے۔ حکیم نے کہا، مجھے 3 مہینے کی مہلت دی جائے اور اس کسان کو 3 مہینے کے لیے میرے حوالے کیا جائے۔ بادشاہ نے اسے 3 مہینے کی مہلت دے دی۔ حکیم نے کسان کو شاہی کھانے کھلائے اور سونے کے لیے نرم بستر دیا اور شہزادوں کی طرح اس کی خدمت کی۔ 3 مہینے بعد حکیم نے کسان کو چیک کیا کہ کسان کا جسم نرم مزاج ہو گیا ہے یا نہیں۔ حکیم نے ایک رات کسان کے بیڈ میں سے نرم گدا نکال دیا تو دوسرے دن کسان نے کہا کہ مجھے ساری رات نیند ہی نہیں آئی۔ حکیم سمجھ گیا کہ اب کسان کا جسم نرم مزاج ہو چکا ہے۔ 3 مہینے کے بعد حکیم نے بادشاہ کے سامنے کسان پر دوبارہ تجربہ کیا۔ پہلے تربوز کھلایا گیا اور اس کے بعد دودھ پلایا گیا۔ کچھ دیر بعد کسان درد سے چلانے لگا اور زمین پر لیٹ گیا۔ بادشاہ نے حکیم سے پوچھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ حکیم نے کہا کہ آپ نے مجھے کتاب لکھنے کا حکم دیا تو میں نے ایک بادشاہ کی طرز زندگی کو دیکھتے ہوئے کتاب لکھی تھی۔ اس کسان کو میں نے 3 مہینے تک آپ کی طرح عیش و عشرت دی، جس کی وجہ سے کسان کا معدہ نرم مزاج ہو گیا۔ حکیم نے کہا، اگر اب بھی آپ کو میری بات کا یقین نہیں ہو رہا تو آپ بھی تربوز کھا کر دودھ پی لیں۔ اگر آپ کو کچھ نہ ہوا تو آپ مجھے قتل کر دینا۔ بادشاہ نے کسان کی طرف دیکھا جو درد سے زمین پر لیٹا ہوا تھا، تو بادشاہ ڈر گیا کہ کہیں میری بھی حالت کسان کی طرح نہ ہو جائے۔ بادشاہ نے حکیم کو بہت سارے انعامات سے نوازا اور فوری طور پر کسان کا علاج کرنے کا حکم دیا۔ اخلاقی سبق: جو انسان آرام دہ زندگی گزارنے کا عادی ہو جائے وہ بہت ساری بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ محنت کرے اور اپنے جسم کو مضبوط بنا لے تاکہ وہ صحت مند رہ سکے۔